بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ایک عقیدے ہی کا نام نہیں بلکہ دنیا کے لیے یہ حق کی ایک دعوت بھی ہے۔ یہ ایک نظریہ ہی نہیں ہے بلکہ انسانیت کے لیے نجات کا ایک پیغام بھی ہے۔ اس دعوت کو، اس پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے آداب کیا ہیں اور دین نے اس زمن میں کیا قانون دیا ہے، اس قانون کے حدود و شرائط کیا ہیں، ان امور پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ ناظرین، جاوید صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ہم ان کو اپنے اکثر پروگراموں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ جاوید صاحب سے ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جاوید صاحب، آج ہمیں اسلام کے قانون دعوت و تبلیغ پر بات کرنی ہے، اس قانون اور ضابطے کو سمجھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی دعوت ہے کیا؟ اسلام کی دعوت اگر آپ ایک لفظ پہ بیان کرنا چاہیں تو وہ تزکیے کی دعوت ہے۔ یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے۔ تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں۔ اس کے دو پہلو ہیں اور دونوں ہی کا یہ لفظ جامع ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جو آلائشیں ہمارے وجود میں آ جاتی ہیں ان کو دور کیا جائے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکیزگی کو نشو و نما دی جائے۔ یعنی اس کا ایک پہلو سلبی ہے، دوسرا ایجابی ہے، ایک مثبت ہے، دوسرا منفی ہے، اور اس طریقے سے یہ ایک جامع تعبیر ہے پاکیزگی کی، وہ پاکیزگی جس کے حصول ہی کے نتیجے میں آدمی کو اللہ تعالیٰ کا فردوس، اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ دنیا ابتلا کے لیے بنائی ہے۔ اس امتحان سے، اس ابتلا سے گزرنے کے بعد جب آپ ان کے حضور میں پیش ہوں گے تو وہاں وہ جزا و سزا کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ اصلاً انہوں نے دنیا والوں کو دعوت دی ہے کہ وہ ان کی جنت، ان کے فردوس کو آباد کرنے کے لیے اپنے اندر اہلیت پیدا کریں۔ اہلیت کا معیار پاکیزگی اور تقوی ہے، یہی اسلام کی دعوت ہے۔ یعنی پاکیزگی پیدا کرنا اور تقوی پیدا کرنا اسلام کی دعوت ہے۔ آپ نے جو بات فرمائی ہے، میں اس حوالے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا اپنا ڈیریویشن ہے، آپ نے اخذ کی ہے، یا قرآن بیانات ہی اسی طرح کے قرآن نے اپنے الفاظ میں بھی اسی چیز کو ایسے بیان کیا ہے؟ یہ قرآن مجید نے جس جگہ یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے انسانی نفس کا تسویہ کیا، اسے نیک سکھ سے درست کیا، اس کو اس قابل بنایا کہ وہ شعور حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اور ایک انسانی شعور کی بنیاد پر اس برتر مقام پر کھڑا ہو کر اللہ کے پیغام کو حاصل کر سکے۔ تو اس کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اس سے پہلے ارشاد فرمایا ونفس وما سواہا، یعنی انسانی نفس کا ہم نے جب تسویہ کیا ہے تو یہ تسویہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس نے اس نفس کو پاکیزہ بنا لیا اس نے فلاح پا لی، اور جس نے اس کو آلودہ کر لیا اس نے اپنے آپ کو خائب و خاسر کر لیا، وہ نامراد ہو گیا۔ قرآن مجید فلاح سے اسے تعبیر کرتا ہے۔ فلاح اور فوز، اس کا مطلب ہے کامیابی۔ کیونکہ یہ دنیا ابتلا کے اصول پر بنی ہے، امتحان کے اصول پر بنی ہے، تو امتحان کے نتیجے کے طور پر آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس قرآن مجید نے اس بات کو دو طریقوں سے ادا کیا ہے، ایک فلاح کے لفظ سے، ایک فوز کے لفظ سے۔ یہ فوز و فلاح آپ کو کیسے حاصل ہوگی؟ یہ تزکیے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ جتنا آپ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیں گے اسی کے لحاظ سے یہ فوز و فلاح آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فردوس میں آباد ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ضروری ہے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ضروری ہے۔ یہ پاکیزگی ہر جہت سے، ہر پہلو سے دین میں مطلوب ہے۔ یعنی آپ کے اس جسمانی وجود کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، آپ کے خور و نوش کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، آپ کے اخلاقی وجود کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اور پھر آپ کو اس پاکیزگی کو نشو و نما دینی چاہیے۔ یہ پاکیزگی ہے جو علم و عمل میں جب آپ حاصل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو خدا کا فردوس حاصل ہوگا، خدا کی جنت حاصل ہوگی، جس کا کوئی تقابل اس دنیا کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔
یعنی جس میں ارتقاء کے آخری منازل انسان طے کرے گا، جس میں وہ اپنے پروردگار کی آخری درجے میں معرفت حاصل کرے گا، جس میں اس کو اپنے پروردگار کا پڑوس حاصل ہو جائے گا، جس میں وہ اپنے مالک کی تجلیات کو دیکھے گا، اور جس میں زندگی کی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، گویا ہر طرح کے حزن اور ہر طرح کے غم سے پاکیزہ زندگی ہوگی۔ تو یہ فردوس کی تعبیر ہے جو قرآن مجید نے کی ہے، اور یہ بتایا کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ تمہارے لیے وہاں کیا آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، تم تصور نہیں کر سکتے کہ تمہارے لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ ان کو پانے کے لیے جو چیز تمہیں اپنے اندر اس دنیا میں، اس ابتلا کی دنیا میں، اس امتحان کی دنیا میں پیدا کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ پاکیزگی، اور اسلام اسی پاکیزگی کی دعوت ہے۔ یعنی جیسا اس میں جو بات واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ اسلام کی دعوت جنت کی دعوت ہے، تو ایک عام قاری قرآن کا کیا قرآن پڑھ کے اس دعوت کو سمجھ سکتا ہے؟ یہ اتنی واضح ہے۔ قرآن مجید کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو فعال کے طریقے پر جہاں سے چاہے کھول لیجئے، وہ اسی چیز کی دعوت دیتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن کا کمال یہی ہے کہ وہ ایسے اسلوب میں نازل کیا گیا ہے کہ جس میں نہایت شاندار طریقے سے وہ اپنی پیغام بھی بیان کرتا ہے، اپنے مقدمات کو بھی واضح کرتا ہے، اپنے ایمانیات کی بھی تفصیل کرتا ہے، اپنی شریعت بھی بتاتا ہے، لیکن ہر موقع پر اپنی دعوت کے بنیادی ہدف کو واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ ہر موقع پر آپ قرآن مجید کو کہیں سے کھول لیجئے، وہ آپ کو یہی پیغام دیتا ہوا، یہی دعوت پہنچاتا ہوا نظر آئے۔ ٹھیک ہے، جیسا قرآن کی دعوت تو بالکل واضح ہو گئی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ قرآن کو فعال کے طریقے پہ بھی کہیں سے کھول لیا جائے تو یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے جو ہمارا اصل موضوع ہے آج کا، کہ اس دعوت کو، اس پیغام کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت تک پہنچانے کا کیا اہتمام کیا، کیا انتظام کیا، کیا ضابطہ اور قانون ہے جو دیا ہے؟ دیکھیے جی، ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پیغام کو پہنچانے کا عمل ہے، وہ کیسے ہوا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے درجے تک معاملے کو پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا، یہ ایک موضوع ہے۔ اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اوپر اس لحاظ سے کیا ذمہ داری ڈالی گئی، یہ دو الگ الگ چیزیں، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے وجدان میں اس کی گواہی رکھی، اور یہ گواہی اتنی غیر معمولی ہے کہ جیسے ہی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تصور آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بیان آتا ہے، معلوم ہوتا ہے جس طرح ایک بچہ لپک کر اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے، ایسے ہی انسان اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس دن اس دنیا کی ابتدا کی تو قرآن مجید اس کی تاریخ بیان کرتا ہے کہ اس دن آدم و حوا کو جب شعور بخشا گیا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ کوئی دریافت کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اسے باقاعدہ علم دیا گیا، ان حقائق کا علم دیا گیا، اس کے بعد انہوں نے دنیا میں زندگی شروع کی، لہذا نسلاً بعد نسلاً یہ علم ان کا منتقل ہوتا چلا گیا۔ تو اس کے نتیجے میں اس کو ایک طرح کا تواتر اور ایک طرح کا انسانیت کا اجماع بھی حاصل ہو گیا۔ پھر انسان کے اندر عقل جیسی چیز رکھی کہ جو ہمہ وقت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے وجود کی توجیہ کرے، اس عالم کی توجیہ کرے، اور جب وہ اس کی توجیہ کرنا چاہتی ہے اور اس کے سامنے مذہب کا مقدمہ آتا ہے تو اس سے زیادہ سائنٹیفک، اس سے زیادہ قطعی، اس سے زیادہ حتمی، اس سے زیادہ واضح کوئی اور چیز اس کے سامنے نہیں آتی۔ اس کے مقابل میں آج تک علم کی دنیا میں اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو وہ یہ کہ سب کچھ اتفاق سے وجود میں آ گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات کتنی غیر معقول ہے اس کا ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے۔ تو ایک مضبوط بات، ایک قطعی مقدمہ، ایک حتمی تعبیر یہ مذہب کی صورت میں اس کے سامنے موجود ہوتی ہے، عقل بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا گیا، اور انبیاء علیہ السلام کی اتنی بڑی تعداد دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجی کہ جس کے ذریعے سے ہر قوم پر اللہ نے اپنی حجت پوری کی۔ پھر ان میں سے بعض لوگوں کو رسولوں کے منصب پر فائز کیا گیا، اور ان رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ دینونت، وہ جزا و سزا جو قیامت میں برپا ہونے والی ہے اس دنیا میں برپا کر کے دکھائی۔ اس طرح گویا خدا کی عدالت کا دنیا میں ظہور ہوا۔ اس عالم اسباب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی گرفت میں لے کر یہ بتایا کہ میں اخلاقی بنیادوں پر وہی فیصلے کروں گا جو طبعی بنیادوں کے اوپر یہاں ہو رہے ہیں۔ جس طرح طبعی قوانین اٹل ہے، اسی طرح اخلاقی قوانین کیسے اٹل ہوں گے اور نتیجہ خیز ہوں گے اس کا مظاہرہ کر دیا۔ یہ دینونت پے در پے برپا ہوئی یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کی صورت میں آخری مرتبہ برپا کر دی گئی۔ پھر بنی اسرائیل کا اور بنی اسماعیل کا، یا دوسرے لفظوں میں کہیے ذریت ابراہیم کا انتخاب کیا گیا، اور ان کے ذریعے سے یہ حجت دنیا پر تمام کی گئی، اور ان کو یہ مشن دیا گیا کہ وہ اس کی گواہی دنیا والوں کے لیے دیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اہتمام کے بعد ہمیں اس دعوت کو پہنچانا ہے۔ ہم جب اس دعوت کو پہنچاتے ہیں تو پھر اس کا ایک بڑا تفصیلی قانون ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور اس کی بنیاد در حقیقت اس چیز پر رکھی گئی ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے برابر نہیں بنائی۔ انسانوں کی صلاحیتوں میں، ان کے حالات میں بڑا فرق رکھا ہے۔
اسی کی بنیاد پر وہ ذمہ داری بھی ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ غیر معمولی قانون ہے کہ وہ ایسے نہیں کرتے کہ ایک ذمہ داری بغیر اس بات کا لحاظ کیے کہ انسانوں کے پاس کیا ہے، وہ کتنی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی اہلیت کا دائرہ کیا ہے، ان کے اوپر ڈال دیں، بلکہ ہمیشہ اس کو تقسیم کرتے ہیں. چنانچہ اسی لحاظ سے دعوت کی ذمہ داری کو بھی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا. وہ کیا تقسیم ہے جیسا؟ فرد کے لیے دعوت کا ضابطہ بالکل الگ ہے، یعنی ایک شخص کے لیے، یعنی ہر انسان اپنی ایک انفرادی شخصیت رکھتا ہے. ٹھیک. میں بحیثیت ایک فرد کے کیا ذمہ داریاں انجام دوں گا، ٹھیک. اس کے لحاظ سے جس طرح میرے اوپر نماز کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، جس طرح میرے اوپر روزے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، جس طرح میرے اوپر اخلاقی تطہیر کی ذمہ داری ڈالی گئی، اسی طرح جس حق کو میں جانتا ہوں اسے دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی ڈالی گئی ہے. لیکن وہ فرد پر جب ڈالی گئی تو فرد کے لحاظ سے ڈالی گئی. صحیح. اچھا، اسی طریقے سے ریاست جب وجود میں آ جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی دعوت و تبلیغ کی ایک ذمہ داری عائد کی گئی ہے. اس ذمہ داری کو ریاست کے لحاظ سے اس پر عائد کیا گیا ہے اور اس کا قانون بھی اسی کے لحاظ سے دیا گیا ہے. پھر علماء ہیں، یعنی دین میں جن لوگوں کو رسوخ حاصل ہو جائے، جو دین کے عالم بن جائیں، ان پر اس ذمہ داری کو ان کے لحاظ سے ڈالا گیا ہے. اس کا بالکل ایک الگ قانون ہے، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے، ان پر یہ ذمہ داری ان کے لحاظ سے عائد کی گئی ہے اور اسی کے لحاظ سے وہ جواب دہ بھی ہوتے ہیں. تو گویا جو افراد کی حیثیتیں اور جو ان کی اہلیت ہے ان کے لحاظ سے تقسیم کر کے ذمہ داری ڈالی گئی. یہ بات میں نے اس لیے واضح کی آپ پر کہ ہمارے عام طور پر لوگ دعوت و تبلیغ کا لفظ بولتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ تمام انسانوں پر یکساں یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اور اس میں اتنا خلط مبس ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو پیغمبروں سے متعلق باتیں ہیں وہ عام انسانوں کو بتا دی جاتی ہیں، جو عام انسانوں سے متعلق باتیں ہیں وہ علماء سے متعلق کر دی جاتی ہیں. تو قرآن مجید نے اس میں جو اصل کمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ذمہ داری ڈالی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو تقسیم کر دیا کہ یہ ذمہ داری اس حیثیت میں کوئی آدمی ہوگا تو اس طرح ادا کرے گا، ایک دوسری حیثیت میں ہوگا تو اس طرح ادا کرے گا، ایک تیسری حیثیت میں ہوگا تو اس طریقے سے. جیسا میرے خیال سے بات اس وقت واضح ہوگی جب ہم ایک ایک گروہ کو لے کر اس پر تفصیل کے ساتھ اب بحث کریں گے. اصول میں تو آپ نے واضح کر دیا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا انتظام ہے جو رسولوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے اور پھر حضرت ابراہیم کی خاص اولاد کے ذریعے، اور دوسرا وہ عام مسلمانوں کی مختلف کیٹیگریز کے اندر وہ ذمہ داریاں تقسیم کی گئی ہیں. پہلے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے انتظام پہ ہم بات کر لیں. سب سے پہلے آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ دیا، قانون دیا یا ایک انتظام کیا. تو اس انتظام کی ذرا تفصیل بیان کر دیے، نوعیت کیا ہے اس کی؟ دیکھیے جی، اس میں پہلے تو اصولی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے اندر سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا اور ان کو اپنی وحی سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ میں نے اس مقصد کے لیے جب انسانوں کا انتخاب کر لیا تو پھر براہ راست ان کو اپنی رہنمائی سے نوازا. سب آپ کی بات کٹ رہی ہے، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقل اور فطرت کے اندر جو کچھ دیا گیا تھا کیا وہ کافی نہیں تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عقل اور فطرت کے اندر جو کچھ دیا گیا ہے وہ تقاضے پیدا کر دے گا. یعنی آپ کے وجدان میں ایک چیز کو قبول کرنے کا دائیا رکھ دیا گیا ہے، آپ کی عقل میں ایک چیز کا تقاضا رکھ دیا گیا ہے، لیکن اس تقاضے کا جواب کیا ہے، اس دائیے کی تسکین کرنے کے لیے اصل وہ چیز کیا ہے جو سامنے آنی ہے. صحیح. یہ تو بتائی جائے گی تو سامنے آئے گی نا. یعنی عقلی استدلال کے ذریعے سے آپ اس جگہ تو پہنچ جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس کائنات کا خالق ہونا چاہیے، یا اس جگہ تو پہنچ جاتے ہیں کہ یہ دنیا کچھ اس طرح نظر آ رہی ہے کہ یہ تکمیل نہیں کر پا رہی اپنی، یا اس میں انصاف نہیں میسر آ رہا، لہذا کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے کہ یہ اپنی تکمیل کرے، اپنے تقاضوں کو پورا کرے. تو عقلی طور پر آپ کسی چیز کا تقاضا پیدا کر لیتے ہیں اور اس استدلال سے وہ تقاضا نمایاں بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہم تائید حاصل کر لیتے ہیں عقل سے اور تصدیق کر سکتے ہیں. تو اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا نا، وہ یہ ہے کہ یہ تقاضا جو پیدا کیا جا رہا ہے کیا فی الواقع ایسا ہے. یعنی میرے اندر پیاس کی جبلت رکھی گئی ہے، میں پیاس کو تو محسوس کر لیتا ہوں، لیکن پیاس بجھانے کے لیے چیز کیا چاہیے، وہ تو خارج سے آئے گی نا. بالکل. وہ پانی ہے. پانی اگر فرض کیجئے وہ نہ ہو تو میں پیاس محسوس کروں گا، میرا حلق چٹکے گا، میں اضطراب کا اظہار کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں یہ نہ بتا سکوں کہ مجھے کیا چاہیے. پانی جب سامنے آتا ہے اور وہ میری پیاس کی تسکین کر دیتا ہے تو اس کے بعد ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے عقل تقاضا پیدا کرے گی، وجدان دائیا پیدا کرے گا، لیکن یہ بات کہ کیا حقیقت یہی ہے، صحیح، اس کو کون پیش کرے گا. اس کے لیے پروردگار نے جو اہتمام کیا وہ اہتمام یہ کیا کہ پہلے دن ہی جب آدم و حوا کو دنیا میں بھیجا تو ان پر یہ حقیقت براہ راست واضح کر دی. یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کے مکالمے کا شرف حاصل ہوا. صحیح. اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک باغ میں رکھ کر حقائق واضح کیے، ان کو بتایا کہ تمہیں کس امتحان میں ڈالا جا رہا ہے، اس امتحان میں تمہاری کون سی جبلتیں تمہارے لیے اصل
رکاوٹ بنے گی، ٹھیک، اور ان کے معاملے میں تمہیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. صحیح، پھر ان کو یہ بات بتا دی گئی، جیسے کہ قرآن نے اس کی تاریخ بیان کی ہے کہ تمہارے پاس میری ہدایت وقتاً فوقتاً آتی رہے گی، اور پھر جو اس ہدایت کو پائیں گے وہی کامیابی سے ہم کنار کریں گے. وہ ہدایت کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے پورا کیا. ٹھیک، اس کو ایک اور جگہ قرآن مجید نے واضح کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ جس وقت ہم نے اس دنیا کی ابتدا کی تو اس وقت کان الناس امتم واحدہ، یعنی لوگوں کو دین کے معاملے میں، حق کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے معاملے میں کوئی اشکال نہیں تھا. ٹھیک، اس لیے کہ ان کو پروردگار نے براہ راست مشاہدے کے ذریعے سے یہ حقائق بتا دیے تھے. صحیح، تو جب ان پر یہ حقیقت واضح تھی تو کسی اشکال کا بھی کوئی امکان نہیں. ٹھیک، چنانچہ یہیں سے اس کی ابتدا ہوئی. لیکن جیسے جیسے دنیا آگے بڑھی تو نتیجہ یہ ہوا کہ انسان دوری کی وجہ سے، بعد کی وجہ سے طرح طرح کے اختلافات میں مبتلا ہونا شروع ہو گیا. صحیح، جب وہ اختلافات میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. اور نبی کیا کرتے تھے؟ آ کر وہ لوگوں کو جنت کی دعوت دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو لوگ اس جنت کو پانے کے لیے اپنے اندر اہلیت پیدا کر لیں گے ان کے لیے بشارت ہے، اور جو لوگ اس معاملے میں سرکشی کا رویہ اختیار کریں گے انہیں خبردار کرتے تھے کہ اس ابتلا اور اس امتحان کا نتیجہ تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. ٹھیک، یہ وہی بات ہے کہا جاتا ہے. یہ آپ نے شروع میں بیان کی تھی کہ یہ اسلام کا میسج، یہ اسلام کا میسج ہے. تو انبیاء علیہ السلام اس مقصد کے لیے آئے. انبیاء علیہ السلام کا انتخاب انسانوں ہی کے اندر سے کیا گیا، انسانوں کے اندر سے کر کے ان کو وحی سے نوازا گیا. پھر اس کے بعد ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ اپنی اپنی قوم کو حق کی دعوت دیں، یعنی جو وحی ان پر نازل کی گئی ہے اس کا پیغام پہنچائیں، ان کے سوالوں کے جواب دیں، ان کے اعتراضات دور کریں، اور جس پہلو سے بھی بات سمجھانا پیش نظر ہو وہ ان کو سمجھائیں. یہ انبیاء کا طریقہ رہا. انبیاء کے اندر سے پھر کچھ لوگوں کا انتخاب کیا گیا رسولوں کی حیثیت سے. یہ ایک خاص منصب ہے، یعنی یہ ایک اس کے مقابلے میں کچھ جدا چیز ہے. انبیاء علیہ السلام تو ایک عمومی منصب کے حامل ہے. ہر وہ شخص جس کو اللہ نے اپنی وحی سے نوازا اور اس منصب پر فائز کیا کہ وہ لوگوں کو حق کی بات بتائے، وہ نبی ہے. یہ ڈیفینیشن ہے. ان نبیوں کے اندر سے کچھ کو رسولوں کے لیے منتخب کیا گیا. اچھا، رسالت کے منصب کے لیے یہ قرآن میں خصوصی منصب بیان ہوا ہے. تو رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اپنی دینونت، اپنی جزا و سزا اس دنیا میں برپا کر کے دکھائی. یہ میرے نزدیک یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک سائنسدان آپ کے سامنے ایک مقدمہ پیش کرتا ہے اور جب آپ اس کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں تو وہ اپنے تمام استدلالات کو لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے سے واضح کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ بات ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے، یعنی جب وہ لیبارٹری میں کھڑا ہو کر آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ دیکھیے میں اس طریقے سے ہائیڈرو اور آکسیجن سے پانی آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں، تو پھر جو فارمولہ اس نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ گویا بالکل آخری درجے میں متحقق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کے ذریعے سے یہ اہتمام کیا کہ وہ جزا و سزا جو قیامت میں برپا ہونی ہے، جس کی دعوت انبیاء علیہ السلام دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا فردوس حاصل ہوگا اور سرکشوں کے لیے جہنم کی وعید ہے، وہ جزا و سزا اس دنیا میں چھوٹے پیمانے پر ایک قوم کے لیے برپا کر کے دکھا دی جائے. یہ کام رسولوں کے ذریعے، یعنی رسول یہ کرتے ہیں کہ وہ دعوت جو انبیاء دیتے آئے ہیں اور پوری انسانیت کو جس کے نتائج قیامت کے دن بھگتنے ہیں، کسی خاص قوم کے لیے جس میں وہ مبعوث ہوتے ہیں دنیا میں ہی وہ سزا و جزا ان کے سامنے برپا کر دیتے ہیں. یہ ہے وہ مقدمہ جو آپ پیش کر رہے ہیں. یہ مقدمہ قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا. اچھا، بیان ہوا ہے قرآن اور قرآن مجید کی آپ پوری صورتیں بعض جو صرف اسی کو بیان کرتی ہیں. مثال کے طور پر سورہ اعراف ایک بڑی طویل سورہ ہے، وہ اسی کے سارے پہلوؤں کو بیان کر رہی ہے. آپ چھوٹی صورتوں میں جائیں تو مثال کے طور پر سورہ قمر ہے، وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ دیکھیے انسانوں کے سامنے ہم نے ہر پہلو سے دلائل پیش کیے لیکن وہ ان دلائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تب اس کے بعد ہم نے ان پیغمبروں کے ذریعے سے یوں ان پر حجت تمام کی، اور جب اتمام حجت ہو گیا تو پھر ہم نے جزا و سزا برپا کر دی. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سادہ لفظوں میں اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ پیغمبر مبعوث ہوتا ہے، رسالت کے منصب کا اعلان کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، میں اس کا فرستادہ ہوں، میری حیثیت کوئی سائل کی نہیں ہے کہ میں درخواست پیش کروں گا، جس نے مانا اس نے مان لیا، جس نے نہیں مانا انکار کر دیا اور دنیا سے چلا جاؤں گا. میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عدالت اس دنیا میں برپا کر کے دکھاؤں گا جو قیامت میں برپا ہونے والی ہے. اس کا اصول وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جو لوگ میری بات مان لیں گے، جو لوگ میری دعوت کو قبول کر لیں گے، جو اس پیغام کو اختیار کر لیں گے، ان کو اسی دنیا میں سرفرازی حاصل ہوگی، اللہ انہیں نجات دے گا اور اس دنیا کا اقتدار ان کو منتقل ہو جائے گا. یعنی جس قوم میں بھی وہ آتے ہیں اس قوم کا اقتدار، اس قوم کا اختیار اس گروہ کو منتقل ہو جائے گا جو مجھے ماننے والا ہے.
یعنی گویا یوں سمجھ لیجیے دوسرے لفظوں میں کہ میرے ماننے والوں کو اس سرزمین میں غلبہ حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک طرف یہ وہ کہتے ہیں اور دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ میرے منکرین ہوں گے جیسے قیامت میں ہوگا ان پر اسی دنیا میں عذاب آ جائے گا. ایسا بھی یہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی ہے, اس کی تفصیل میں آپ سے پوچھوں گا, لیکن ناظرین اس وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہم ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جیسا آپ نے جس سزا و جزا کی بات کی ہے کہ رسولوں کی قوموں کے اوپر یہ سزا و جزا برپا ہو جاتی ہے, تو کیا ایک دم سے یہ واقعہ ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی پس منظر بھی ہوتا ہے؟ رسولوں کی سرگزشت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بعض پیغمبروں کا یہ اتمام حجت کا طریقہ بیان کیا ہے. اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کے اندر ایک شخص کو مبعوث کرتے ہیں, وہ نبوت کا پیغام پہنچاتا ہے, پھر لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ میں رسول کی حیثیت سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اور میں تمہارے لیے خدا کی جزا سزا اسی دنیا میں برپا کر کے دکھا دوں گا. وہ اس سے پہلے جو جزا و سزا برپا ہو چکی ہوتی ہے اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے, پھر ہر سوال کا جواب دیتا ہے, جتنے اشکالات ہوتے ہیں ان کو دور کرتا ہے, دعوت کو بڑی دردمندی کے ساتھ پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ذات کو بھی ایک معجزہ بنا دیتے ہیں. وہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ سے وحی پاتا ہے بلکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. ایسی نشانیاں نمودار ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے اس کی تائید اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو بالکل واضح نظر آتی ہے. بسا اوقات غیر معمولی معجزات بھی اس کو دے دیے جاتے ہیں حالات کے لحاظ سے. غرض یہ کہ ہر پہلو سے بات واضح ہو جاتی ہے اور جب پوری طرح قوم کے ایک ایک فرد تک بات پہنچ جاتی ہے اور یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ اب وہ لوگ جو ماننے والے ہیں وہ بھی الگ ہو گئے ہیں اور جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ منکر رہیں گے وہ بھی الگ ہو گئے ہیں, تو تطہیر کا ایک عمل ہوتا ہے. یہ تطہیر کا عمل, اس کو قرآن تزکیہ اور تطہیر سے تعبیر کرتا ہے یا بعض موقعوں پر تمہیز سے تعبیر کرتا ہے. اس کے ذریعے سے گروہوں کو الگ الگ کیا جاتا ہے. مطلب کیا جائے سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قیامت میں اللہ تعالیٰ الگ الگ کرے گا نا اعمال کے لحاظ سے لوگوں کو, ان لوگوں کو کہ جنہوں نے سب سے بڑھ کر سبقت کی اور آگے بڑھ کر اللہ کے دین کو قبول کیا وہ الگ کر دیے جائیں گے. وہ لوگ جنہوں نے نیکی کا طریقہ اختیار کیا وہ الگ کر دیے جائیں گے. جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکش ہوئے ان کو الگ کر دیا جائے گا. قیامت میں پہلے یہ معاملہ ہوگا, اس معاملے کے ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا فیصلہ کریں گے. تو یہ عمل اطلاع کے ذریعے سے, امتحان کے ذریعے سے اسی دنیا میں کیا جاتا ہے. اس قوم کے اندر کے لوگوں کو الگ کیا جائے, ایسا امتحان برپا کیا جاتا ہے. وہ رسول کے ساتھیوں کے لیے بھی ہوتا ہے, اس کی قوم کے لیے بھی ہوتا ہے, جس میں یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ مختلف گروہ کہاں کھڑے ہیں, کون سبقت کے مقام پر کھڑے ہیں, کون ایسے ہیں کہ جو نیکی کا راستہ اختیار کر کے پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, کون ایسے ہیں جو منافقت پر تلے ہوئے ہیں, کون ایسے ہیں کہ جو ضعیف اور کمزور ہیں اور تذبذب کے عالم میں کھڑے ہیں, کون وہ ہے کہ جو بالکل منکرین اور معاندین اور دشمن بن کر کھڑے ہو گئے ہیں. غرض یہ کہ انسانوں کے جتنے رد عمل کے لحاظ سے اقسام ہو سکتی ہیں وہ بالکل نمایاں ہو جاتی ہیں. یہ عمل کیا جاتا ہے. اس عمل کے بعد جب لوگ بالکل واضح ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کرتے ہیں. وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو رسول کے ساتھی معتدد تعداد میں نہیں ہیں, چند لوگ اس پر ایمان لائے, جیسے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے معاملے میں ہوا کہ اتنے ہی لوگ ایمان لائے جو ایک کشتی میں سوار ہو سکتے تھے, تو اللہ تعالیٰ پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس بستی کو چھوڑ دیں. یہ کبھی بستی کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانے کی صورت میں ہوتا ہے, کبھی کشتی میں سوار کر لینے کی صورت میں ہوتا ہے, یعنی ان لوگوں کو نجات دے کر الگ کر لیا جاتا ہے. جب انہیں الگ کر لیا جاتا ہے تو پھر آسمان سے صاف و حاسب کا طوفان اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بستی کو بالکل تلپٹ کر کے, یعنی قدرتی آفات آتی ہیں اور وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے. یعنی قدرتی آفات سے مراد یہ نہیں کہ جیسے معمول کے طریقے پر آتی ہے, بلکہ باقاعدہ الٹیمیٹم دیا جاتا ہے, اس کا وقت مقرر کیا جاتا ہے اور ٹھیک اس وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے نا کہ انہوں نے 950 سال تک کم و بیش اپنی قوم کو دعوت دی, اتنے لمبے عرصے تک اللہ کا پیغام پہنچایا, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور بینات نمودار ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو سے جس طرح کہ قرآن نے بیان کیا ہے ان کے ذریعے سے اپنی دعوت کو واضح کیا. قرآن نے اس کو بیان کیا کہ میں نے تم کو کھلے بندوں بھی یہ دعوت دی ہے, میں نے تم کو چھپ کر بھی یہ بات پہنچائی ہے, میں نے تمہیں سرگوشیوں میں بھی یہ بات پہنچائی ہے, میں نے ہر پہلو سے دن رات تمہارے سامنے اس پیغام کو واضح کیا ہے. دعوت و قومی لیلم و نہارا, یہ سب جب پیغمبر کر دیتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ اب کشتی بنائیے. یہ گویا قوم کے لیے الٹیمیٹم تھا کہ اب اس کشتی کے بن جانے ہی تک اس کو مہلت حاصل. ایسا ہم تو قرآن میں دیکھتے ہیں کہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے ان کی کشتی بنانے کا. یہ بالکل, یعنی لوگ مذاق اڑا رہے تھے, لیکن بتا دیا گیا تھا ان کو کہ یہ کشتی اب بن رہی ہے,
اس کے بعد ایک طوفان اٹھے گا اور منکرین لازماً اس میں غرقاب ہو جائیں گے. چنانچہ کشتی بن گئی تو اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھیوں سے کہا گیا کہ وہ اس کشتی میں سوار ہو جائے. ان کے بیٹے نے بھی انکار کر دیا سوار ہونے سے. اس کے بعد آپ دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر ہم نے زمین سے کہا کہ اپنا سارا پانی اگل دے اور آسمان سے کہا کہ اپنا سارا پانی برسا دے, اور ہم نے جو نشان مقرر کیا تھا پانی ٹھیک اس پر آ کر ٹھہر گیا. اس طریقے سے ایک عظیم طوفان اٹھا اور پوری کی پوری قوم اس میں غرقاب ہوگی. سیدنا نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ تم آؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نہیں, یہ اس کے مقدر میں یہ بات نہیں ہے, یہ انکار پر قائم ہے اور یہ بھی اس عذاب سے دوچار ہوگا. چنانچہ ایک موج اٹھی اور اس کو بھی بہا کر. قرآن میں غالباً اس موقع پہ یہ بھی آیا کہ اس نے کہا کہ میں چٹان پہ چڑھ کر پناہ حاصل کروں گا, میں فلاں پہاڑ کی پناہ حاصل کر لوں گا. تو اس موقع پر سیدنا نوح علیہ السلام نے اس کو تنبیہ کی کہ آج خدا کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. اس شان کے ساتھ یہ عذاب آتا ہے. یہ سیدنا نوح کی قوم پر آیا, یہ عاد پر آیا, یہ سمود پر آیا, بے شمار قوموں کے بعد. اور مزید کون سی اقوام جیسا قرآن میں بیان ہوئی ہیں؟ قرآن مجید میں نے جیسے کہ عرض کیا نا, قوم شعیب کا ذکر ہوا ہے, قوم لوط کا ذکر ہوا ہے, قوم سمود کا ذکر ہوا ہے, قوم عاد کا ذکر ہوا ہے. بہت سی اقوام ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ رسول بھیجے. بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب دنیا کی ابتدا ہوئی تو ہر قوم میں ایک رسول کی بعثت ہوئی اور اس کے ذریعے سے اس پر حجت تمام کی گئی. پھر اسی طرح سے عذاب و سزا کا فیصلہ کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اتمام حجت ہو گیا تو اس کے بعد الٹیمیٹم دیا گیا. اس الٹیمیٹم کی نوعیت ایک موقع پر قرآن نے اس طرح بیان کیا کہ پیغمبر سے کہا گیا کہ آپ اس بستی کو چھوڑ کر نکلیں. اس وقت عذاب کے بادل امٹ کر آ رہے تھے اور ان سے کہا گیا کہ آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں. انہوں نے جو مہلت دی تھی جب وہ ٹھیک پوری ہو گئی وہ بستی سے نکل گئے اور اس کے بعد ایک طوفان اٹھا اور اس نے پوری بستی کو تل پڑا. صاحب اس گفتگو میں آپ نے بار بار ایک لفظ استعمال کیا ہے, اتمام حجت. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے کہ اتمام حجت کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کب ہوتا ہے. اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ بات اس درجے میں واضح کر دی گئی ہے کہ اب کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہیں رہا. یعنی قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں آدمی اٹھے گا تو اس کے پاس اپنی کوئی معذوری بیان کرنے کی بات نہیں ہوگی. بات واضح ہو گئی, اس کے دل و دماغ میں اتر گئی, ہر لحاظ سے بات کو واضح کر دیا گیا, یہاں تک کہ اس فرد نے جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دیا. اس درجے میں واضح, یعنی سچائی کو سچائی کی شکل میں دیکھ لیا, اس درجے میں دیکھ لیا, یعنی اس کے اپنے اندر بھی اتر گئی. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ جب تک حق کو پوری طرح آدمی پہچان کر اس کا انکار نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے. اچھا, اس درجے میں انصاف کرتے ہیں. اس کا فیصلہ تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ کس کے دل میں بات اتر گئی. ظاہر بات ہے. اس وجہ سے یہ تکفیر جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی کو آپ کافر قرار دیں, یہ کام بھی خدا ہی کرتا ہے, یہ بندے کا کام نہیں ہے. تکفیر کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے جانتے بوجھتے ماننے سے انکار کر دیا. یہ اتمام حجت کے بعد ہوتا ہے ہمیشہ. اتمام حجت ایک اصطلاح ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت واقع ہو گئی, گواہی واقع ہو گئی. جیسے آپ ایک عدالت میں مقدمہ قائم کرتے ہیں, آپ کے سامنے ایک مجرم آتا ہے. ظاہر ہے کہ مجرم جب آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو ملزم ہوتا ہے, اس پر ایک الزام ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ گواہیاں پیش کرتے ہیں. جب آپ گواہیاں پیش کرتے ہیں تو گویا حجت تمام ہو جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے اتمام حجت. اب اس کے پاس کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں رہا. عینی شاہد کھڑے ہو گئے ہیں, گواہیاں سامنے آ گئی ہیں, قرائن سامنے آ گئے ہیں, سرکمسٹانشل ایویڈنس سامنے آ گیا. اگر جس پہلو سے بات واضح ہو سکتی ہے وہ سب کچھ نمایاں ہو کے آ گیا. یہاں تک کہ اس مجرم کے پاس یا جو ابھی تک ملزم ہے اس کے پاس کوئی بات کہنے کے لیے باقی نہیں رہی, تو اس کو اصطلاح میں اتمام حجت سے تعبیر کیا جاتا ہے. پیغمبر اس درجے میں اپنی قوم پر حق کو واضح کر دیتے ہیں, اور جب واضح کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اتنی مہلت باقی رہ گئی ہے. بسا اوقات دن متعین کر کے مہلت دی گئی ہے. جیسے سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی کی مہلت دی, بالکل اسی طریقے سے ایک قوم کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے, قوم صالح کے بارے میں, کہ ہم نے ایک اونٹنی نامزد کر دی اور یہ کہا کہ یہ اونٹنی یہاں پر چرتی پھرے گی, ایک دن یہ پانی پیے گی, ایک دن پوری قوم پانی پیے گی. اب ظاہر ہے کہ ایک سرکش قوم میں جب اس طرح کا آپ قانون بنا دیتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یا تو وہ توبہ کرے گی اور رجوع کر لے گی پیغمبر کی طرف, اور یا سرکشی اختیار کرے گی. تو کہا گیا کہ جس دن اس اونٹنی کو تم نے نقصان پہنچایا ٹھیک وہی عذاب کا وقت ہوگا. اس طرح گویا جس طرح الٹیمیٹم دیتے ہیں آپ, ایک وقت متعین کر دیا جاتا ہے, ٹھیک اس وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. تو ایک صورت یہ ہوتی ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر کو کوئی دارالہجرت میسر آ جاتا ہے اور اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم ان پر ایمان لے آئی, وہ اس قوم کو ساتھ لے کے نکلے, اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرقاب کر دیا اور اس کے بعد ان کو ایک طرح سے صحرائے سینا میں آزاد علاقہ میسر آ گیا. اگر یہ صورت واقع ہو جائے
جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، تو پھر انہی لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں الگ کر کے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب آپ اس ساری کی ساری قوم پر اللہ کا عذاب اپنی تلواروں سے نازل کر دیں گے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، یعنی اگر اتنی بڑی تعداد میں پیغمبر کے ساتھ لوگ موجود ہیں کہ وہ ایک باقاعدہ نظم قائم کر سکتے ہیں، ایک باقاعدہ حکومت قائم کر سکتے ہیں، ان کو کوئی آزاد علاقہ بھی میسر آ گیا ہے جہاں وہ اپنی حکومت قائم کریں، تو پھر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب یہ عذاب آسمان سے نہیں آئے گا، اب خدا کے فرشتے یہ عذاب نازل نہیں کریں گے، اب صاف اور حاسب کے طوفان سے یہ عذاب نہیں آئے گا، اب سائیکلون نہیں اٹھیں گے، اب طوفان نو نہیں برپا ہوگا، اب تمہاری تلواروں کے ذریعے سے یہ عذاب۔ یہ سب سے زیادہ تو غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی فرعون کے غرقاب ہونے کے بعد جن قوموں کی طرف وہ بعد میں مبعوث ہوئے، یہ فلسطین کا جو پورا علاقہ ہے، وہاں یہی قانون بنایا گیا کہ اب بنی اسرائیل کی تلواروں کے ذریعے سے یہ عذاب منکرین پر آئے گا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ یہ اصل میں جو معاملہ ہوا ہے پیغمبر کے ساتھ خاص، یہ اس کی دعوت کا اصول ہے، یعنی اگر نبی ہے تو پھر تو اپنا پیغام پہنچائے گا، اپنا پیغام جس طرح ایک دائی حق پہنچاتا ہے اس طرح ہر پہلو سے واضح کرے گا، ہو سکتا ہے قوم مانے، ہو سکتا ہے نہ مانے، ہو سکتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن جن کو رسالت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے ان کے لیے قانون یہ ہے کہ وہ خدا کی گواہی بن جاتے ہیں، ہر معاملے میں معلوم ہوتا ہے کہ خدا ان کے پیچھے کھڑا ہے، جس کو قرآن نے ایک بڑی دل نواز تعبیر میں بیان کیا نا، جب غار ثور میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے تردد کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تسلی دی تو یہ کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ اتنا شاندار معاملہ ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا پشت پر کھڑا ہے اور لوگ اس کا ظہور دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں مانتے۔ پھر آخری مرحلے میں آ کے ان کو الٹیمیٹم دیا جاتا ہے، پیغمبر ہجرت کرتا ہے، اپنی قوم سے نکلتا ہے۔ ہجرت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی یہ بھی ہجرت ہے کہ پیغمبر کو وفات دے دی گئی اور نکال لیا گیا، یہ بھی ہجرت ہے کہ کشتی میں سوار ہو کے اہل ایمان کو الگ کر لیا گیا۔ غرض جو صورت بھی ہوگی لازمی طور پر اس کے بعد پیغمبر کے ساتھیوں کا غلبہ قائم ہو جائے گا، اس سرزمین میں ان کو اقتدار حاصل ہو جائے گا، دنیا ان کے سامنے سرنگوں ہو جائے گی، اور جو لوگ منکرین ہیں ان پر عذاب آئے گا۔ نبیوں کو آپ نے کہا کہ انہیں قتل بھی کیا گیا ہے، جبکہ رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، یہ ٹھیک سمجھا ہوں میں؟ یہ بالکل ٹھیک، ایسا ہی، یعنی ظاہر بات ہے کہ جس پیغام کو پہنچا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ طے ہے کہ ان کو لازماً غلبہ حاصل ہوگا، تو اس وجہ سے ان کی دعوت کے دوران میں تو اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان الفاظ میں بیان کیا کہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی آپ بالکل تردد نہ کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ بالکل اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ جب فرعون اور ان کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے اور غالباً یہ ارادہ انہوں نے کیا کہ ان کو سنسار کر دیا جائے گا، تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ فاعتزلون، الگ رہو، میں خدا کی پناہ ہوں، انی اسط بالرحمن، یعنی تم میرے قریب نہیں پھٹک سکتے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کی قوم نے جب ان کو پھانسی دینے کا فیصلہ کر لیا، صلیب پر چڑھا دینے کا فیصلہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے، معاملہ تمہارے لیے مشتبہ ہو گیا اور ہم اپنے پیغمبر کو اٹھا لیں گے۔ تو یہ معاملہ اس شان کے ساتھ ہوتا ہے، اور تاریخ انسانی میں اگر اس روایت کو آپ درست مان لیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کے قریب نبی بھیجے اور ان میں 313 سے زیادہ رسول تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 313 مرتبہ وہ قیامت جو برپا ہونی ہے ایک دن، وہ چھوٹے پیمانے پر ایک قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے برپا کر کے دکھائی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر، یہ قیامت کے برپا ہونے پر، یہ رسولوں کے برحق ہونے پر، یہ دین کے صحیح ہونے کے اوپر گویا لیبارٹری ٹیسٹ کے درجے کا سائنٹیفک پروف ہے، یعنی اس درجے کا ثبوت ہے۔ گویا جو بات دلائل سے کہی جا رہی تھی، وجدان کی گواہی جس کے حق میں پیش کی جا رہی تھی، جس کو عقلی تقاضا قرار دیا جا رہا تھا، جس کے پشت کے اوپر دنیا کا تواتر کھڑا ہوا تھا، جب لوگوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، دلائل ختم ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے دکھا دیا جو وہ قیامت، یعنی اب ایک حصی معاملہ ہو گیا، حصی معاملہ ہو گیا۔ یہ وہ آخری استدلال ہے کہ جس کے بعد پھر کسی کے پاس کچھ کہنے کا باقی نہیں رہا۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ تاریخ انسانی میں یہ معاملہ آخری مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا ہے۔ ایسا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا، لیکن ایک بڑا اہم سوال ہے، آپ نے کہا غلبہ ہوتا ہے، لیکن 2 انبیاء ہیں، 2 رسول ہیں جن کے معاملے میں شاید ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کے معاملے میں کوئی ایمان نہیں لایا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انہیں تو ہجرت ہی کرنی پڑی، یعنی جو صورتحال تھی، تو ان دونوں کے معاملے میں یہ کس طرح ہوا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو بڑی وضاحت سے قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ جن قوموں پر عذاب آیا
انہی میں ان کی قوم بھی تھی. یعنی وہ نکل آئے وہاں سے. جو ہجرت انہوں نے کی ہے اس ہجرت کے الفاظ یہ ہے کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہ اگلا مشن اب میرے سپرد کرے گا. چنانچہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جو اگلا مشن دیا گیا اپنی قوم پر اتمام حجت کے بعد، بابل میں انہوں نے اتمام حجت کیا ہے، اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے اپنی قوم کو چھوڑ کر، تو پھر ان کو ایک دوسرا مشن دیا گیا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کریں، اپنی اولاد کو وہاں آباد کریں. وہ ان کی زندگی کا دوسرا رخ ہے. یہ ہجرت کے بعد نمودار ہوا ہے. اس سے پہلے جب انہوں نے اپنی قوم پر اتمام حجت کیا تو قرآن نے صریح لفظوں میں بیان کر دیا کہ ان کی قوم پر ان کے نکلنے کے بعد عذاب آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، سیدنا مسیح علیہ السلام کا معاملہ بالکل خصوصی نوعیت رکھتا ہے. وہ بنی اسرائیل کے لیے آخری پیغمبر تھے، اور بنی اسرائیل کی ایک خاص حیثیت ہے جو اگر آپ سوال کریں گے تو میں آگے واضح کروں گا، جو ذریت ابراہیم کا خصوصی منصب ہے جس پر وہ فائز تھے، اس سے بنی اسرائیل محروم کیے گئے ہیں. چنانچہ ان کے غلبے کا معاملہ تو یہ ہے کہ قرآن نے ان شاندار الفاظ میں ان کو بیان کیا ہے کہ ہم نے مسیح کو اٹھا لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یعنی ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس شان سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکا، وہ اٹھا لیے گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کو قبض کر لیا ان کا جسم بھی اٹھا لیا گیا تاکہ کوئی ان کے ساتھ توہین کا طریقہ اختیار نہ کرے، اور ان کافروں سے، ان منکروں سے ان کو الگ کر لیا گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اب قیامت تک میرا فیصلہ یہ ہے کہ مسیح کے ماننے والوں کو مسیح کے منکرین پر غلبہ حاصل رہے گا. یعنی ان کے ماننے والوں کا غلبہ تو قیامت تک کے لیے ان کے منکرین پر قائم کر دیا گیا. ان کے منکرین یہود ہیں اور ان کے ماننے والے مسیحی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قیامت تک کے لیے فیصلہ. اس کے لیے الفاظ قرآن نے یہ اختیار کیے ہیں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، میں قیامت تک تیرے ماننے والوں کو تیرے منکرین پر غلبہ دیے رکھوں گا. یعنی ان کو ایک برتری حاصل رہے گی ان کے اوپر، اور دوسرے ان کے محکوم اور ان کے مغلوب ہو کر. ایسا مسیح تو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا معاذ اللہ بیٹا کہتے ہیں، تو یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں. دیکھیے بات یہ ان کی گمراہی ہے اور ان گمراہیوں کی وہ سزا بھی بھگتیں گے. لیکن چونکہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو انہوں نے مانا ہے، نام لیوا ہے ان کے، تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ جب غلبے کی بشارت دی جائے گی تو پھر آپ اعمال کو نہیں دیکھیں گے. ٹھیک، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو لوگ ایمان لائے وہ جس طرح کے بھی تھے، ان میں ظاہر جلیل القدر صحابہ بھی ہیں، ان میں عام بدو بھی ہیں، سب کو غلبہ حاصل ہے. ٹھیک، تو یہی معاملہ مسیحیوں کے بارے میں کیا گیا. اس میں اللہ تعالیٰ چونکہ اپنی شان دکھاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ اس کو اس طرح کی شرائط سے مشروط نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو الگ کر کے غلبے کا فیصلہ کر دیتے ہیں. اب آتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس لیے کہ قرآن آپ کی کتاب ہے اور آپ ہی تاریخ کے ریکارڈ میں پوری طرح محفوظ بھی ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو اس کی بھی ذرا تفصیل بیان کر دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ جو ہے وہ. دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کی داستان تو پورے قرآن میں بھری پڑی ہے اور تاریخ میں بالکل تاریخی طور پر واقع ہوئی ہے، اور اس شان کے ساتھ واقع ہوئی ہے کہ چونکہ یہ سارا معاملہ تاریخ کو منتقل ہو گیا. اس سے پہلے یہ جتنے واقعات ہوئے ہیں یہ ظاہر ہے کہ قبل تاریخ کے واقعات ہیں، یعنی ان کے حق میں معاصر شہادتیں موجود نہیں ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام کے صائف ہی میں بیان ہوئے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی امتوں ہی میں ان کی روایت موجود ہے. لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو یہ ہوا کہ بالکل تاریخ کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، گویا کل کی بات ہے. اس کی جزیات تک تاریخ کو منتقل ہو گئی ہے. مکے میں آپ کی بعثت ہوئی، جب آپ کی بعثت ہوئی تو آپ نے یہ بتا دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت کے منصب پر فائز ہوں، مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں تم پر اللہ کی حجت تمام کروں. چنانچہ ہر لحاظ سے آپ نے حجت تمام کی. اور آپ قرآن کو پڑھیں تو وہ آپ کی طرف سے اتمام حجت میں اسی چیز کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا پیغمبر ہے، تمہاری طرف آیا ہے، اور خدا کے پیغمبر جب بھی آتے ہیں تو وہ سائل کی درخواست لے کر نہیں آتے. تمہارا فیصلہ ہونا ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا جو پہلے برپا ہوئی ہے قوموں کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ ہوگی. اس شان کے ساتھ قرآن نے اس کو بیان کیا اور جگہ جگہ اس کے بارے میں لوگوں کو متنبع کیا. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں. مثال کے طور پر میں نے سورہ قمر کا حوالہ دیا تھا، اس میں تمام قوموں کا ذکر کر کے سیدنا نوح کی قوم، سیدنا صالح کی قوم، سیدنا ہود کی قوم، سب کا ذکر کرنے کے بعد کہ کس طرح وہ آئے، انہوں نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا، قوم نے انکار کر دیا، انکار کے بعد کس طریقے سے ہم نے اس کو مٹا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر. یہ جو تمہارے منکرین ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے، یہ جو تمہارے منکرین ہیں کیا یہ ان سے بہتر ہے، یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں صحیفوں میں کوئی استثناء لکھ رکھا ہوا ہے؟ نہیں، ان کے ساتھ بھی بالکل اسی قانون کے ساتھ مطابق معاملہ ہو. ایسا بھی آپ بڑی اہم بات بیان کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم یہیں سے اب پروگرام کو شروع کریں گے. ناظرین، اسلام میں دعوت و تبلیغ کا کیا قانون ہے، اس حوالے سے آپ نے آج کی ہماری گفتگو ملاحظہ فرمائی. قانون اصولی طور پر تو بیان ہو گیا، لیکن اس کی ایک ایک شق کو لے کر اب ہم تفصیلی بحث کر رہے ہیں
اور آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر رسولوں کی دعوت پر بات کی ہے. یہ گفتگو ابھی ظاہری بات ہے کہ ابتدائی مراحل میں، اس لیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بات یہیں سے شروع کریں گے. اب اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.